that jazz. اب میری جو لاہور میں پہنچتا ہوں میں, I remember it was 4th 5th day we were in the Civil Services Academy, اور جیل روڈ ہم لبرٹی سے نکلے ہیں اور ایک یوں کر کے جگہ ہے اور آئی ڈونٹ نو کہ کیا روڈ ہے, ایک پیٹرول پمپ ہے. سو میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور ایک ہم یوں جا رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک پیٹرول پمپ سڑک کی سائڈ سے ایک لینڈ کروزر نکلی. اچھا, ایک گدا گاڑی آگے جا رہی ہے اور وہ گدا گاڑی جو ہے اس پہ لمبے سریے پڑے پیچھے تک, ٹھیک ہے جی. اور اس گدا گاڑی کے یہ لینڈ کروزر والا نکلا اور اس نے غلط کیا کیونکہ وہ تو گاڑی والا تو گزر گیا, گدا گاڑی والا اس کے سریے سے اس نے اپنا فرنٹ اینڈ مار دیا لینڈ کروزر والے نے روڈ پہ آتے ہوئے. اور اس کے بعد یہ صاحب اترے ہیں, اس نے لٹھے کا شلوار قمیض پہنا ہوا, لینڈ کروزر والے نے ایک وہ بڑا سا ترم خان والا پتہ نہیں میرا خیال نئے موبائل فون آ رہے تھے وہ پکڑے میں ہیں, اور اس کے بعد وہ گدے والے کو اس نے پیٹنا شروع کر دیا. وہ گدے والا معاف کر دو چودھری صاحب فلانا ڈھماکا. You know, as somebody who was coming from Balochistan, I thought کہ یہ لینڈ کروزر والا بہت بری طرح پٹے گا because this is unthinkable in Balochistan. تیرے پاس لینڈ کروزر ہوگی, لینڈ کروزر تیری پرسنل چیز ہے کیونکہ بلوچستان میں ہر بندہ کسی ٹرائب کا ہوگا, وہ گدھا گاڑی والا کسی ٹرائب کا ہوگا, وہ کاکڑ ہوگا, وہ اچکزئی ہوگا, وہ کوئی کچھ ہوگا, اور یہ لینڈ کروزر والا بھی کسی ٹرائب کا ہوگا, ٹھیک ہے جی. تو وہ کاکڑ گدا گاڑی والا تو ہو سکتا ہے, وہ تو اس کی پرسنل وہ ہے, اور تو لینڈ کروزر والا تو جو بھی ہو سکتا ہے لیکن تیرا ایک ٹرائب ہوگا. اب جب اس کاکڑ کو تو مارے گا تو وہ تو سارے کاکڑ تیرے گلے آ جائیں گے کہ بھائی جان تو, اور اسپیشلی لینڈ کروزر والا اس کو مار رہا ہے, مطلب تو کوئی گھمنڈ میں ہے. بلوچستان از اے سوسائٹی, جب نئے نئے سیل فونز آئے ہیں آپ یقین کریں ہم بھی اس میں شامل تھے اور باقی لوگ بھی, بلوچستان میں لوگ سیل فون جیب میں چھپا کے رکھتے تھے تاکہ لوگ یہ نہیں سوچیں کہ یار یہ ہمیں دکھا رہے ہو تم کہ جی تیرے پاس سیل فون. دیکھیں جس سوسائٹی میں وی آل ریکگنائز ایچ ادر, اٹس اے ویری اسمال سوسائٹی, ہر ایک کو پتہ ہے یہ کون ہے, یہ کون ہے, رکھ رکھاؤ والے کو ہے. سو اس میں اب آپ اکڑنا شروع ہو جائیں, لٹھے کا شلوار قمیض پہن لیں, آپ نے بڑا سا فون پکڑا ہو, اب کس کو کیا دکھا رہے ہیں. People actually don't like that. And جب ادھر اس کو مار پڑی, so what I'm saying is کہ بلوچستان میں ہر آدمی جو ہے نا, آپ کی جو پاورٹی ہے نا وہ آپ کی ہیومینٹی کو ایروڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ آخر میں ایک ٹرائب ہے جو کہ اس کو ابھی بھی اون کرتا ہے, جو کہ اس کی ڈگنیٹی کو ابھی بھی اون کرتا ہے. He's still a human being, right? Balochistan is very poor. We are very poor people, right? But that money does not affect your humanity because a tribe will hold you up. Punjab mein if you are poor, there is no base to your poverty because far up control you don't exist. آپ کو کوئی مارے گا, آپ کو کوئی اٹھا کے لے جائے, پولیس بھی پاور کو ریپرزینٹ کرتی ہے, پروٹیکٹ کرتی ہے, ہر چیز آپ کے پیسے اور آپ کی اس سے شوشا سے کنیکٹڈ ہے. It's a bloody pathetic system. Ashir, couple of memorable events, خاص طور پہ ایک دفعہ جو آپ سے بات ہوئی تھی, وہ جو بڑی ریڈ آپ نے کی تھی وہ جو ہے ڈرگز والی, ایک تو I mean I would love to hear that one more time. I mean I'm sure for the benefit of the audience and anything else that you remember. I'm sure you have hundreds of stories. Yeah, ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کتنی ہو چکی, but yeah sure. So what happened was ایک دن مجھے میرے کلیکٹر صاحب نے بلایا اور مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ میری کلیکٹر صاحب کے پاس ظاہر ہے سب سے اچھی لینڈ کروزر تھی, کہتے ہیں عاشر یہ چابی لو اور صبح تم نے پسنی ہونا. ابھی دوپہر کے کوئی 12 بج رہے تھے اور پسنی کی ڈرائیو 22-23 گھنٹے کی تھی, بری سڑکیں بلوچستان میں, اور کوچ سے تم ویپن لو, جون سا ویپن تمہیں پسند ہے وہ لے لو, اور اپنے ہینڈ پکڈ بندے اٹھاؤ, 20 کے قریب بندے اٹھاؤ, اور you have to be in Pasni by tomorrow morning. This is all the information you'll get and just go there. خیر ہم نے ایک سے ایک ہم نے سٹائر نکالی اور M16s نکالی, M4s نکالی, بندے جو بڑے بڑے تگڑے تھے وہ ہم نے اٹھائے اور ہم گاڑیوں میں لوڈ ہوئے اور چل پڑے. کچھ پتہ نہیں ہے, گانے لگے میں, ساری رات گاڑیاں چلتی رہی, گندی سڑکیں. We got to Pasni at about 6:30 in the morning. جاگے ہوئے تھے, hardly took a shower and we were taking breakfast. تو پتہ چلا کہ جی فوراً جی ایئرپورٹ پہنچے, ہیلی کاپٹرز آ گئے.
اچھا جی چلو جی ادھر پہنچے, ابھی سوئے بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو آگے ہیلی کاپٹرز 2 MI8 کھڑے تھے, ایک میں SSG والے تھے 18 اور ایک میں ہم تھے. اب ہمیں بریک ڈاؤن بریفنگ دی گئی کہ جی انفارمیشن ہے کسٹمز کو, یہ ANF والے ہیں, SSG کو لیا گیا اور ANF والوں کے ساتھ ہم مل کے ریڈ کر رہے ہیں کیونکہ لیگل اتھارٹی اس وقت کسٹم والوں کی تھی اور کسٹم والوں کی ہی انفارمیشن بھی تھی رپورٹلی. تو ہم جائیں گے یہ اس ایریا میں کہیں کیملز موو کر رہے ہیں, ایئر سے جائیں گے اور کیملز کو اسپاٹ کرنا ہے, ان کو ہم نے سراؤنڈ کرنا ہے اور اس کو کھیپ کو ہم نے روک لینا. آئیڈیا ہمیں یہ کہ جی بعد میں جو ایز وی وڈ فائنڈ آؤٹ کہ جی یہ چرچ سارے سال کلیکٹ ہوتی رہتی ہے افغانستان سے, اور یہ کسی جگہ پہ سٹیش ہوتی رہتی ہے. یہ 50 ٹن کے قریب چرس ہے جو کہ کیملز پہ 4 ہر کیمل پہ 4 بڑے بڑے سیکس ہوں گے, اور میرے خیال ہے اس کو 400 کیملز 400 کیملز ہوں گے جس کا کیراوان ہے, اور یہ آ رہا ہوگا, ان کے پاس ویپن بھی ہوگا, ان کے پاس لانا بھی ہوگا. سو یہ کیراوان آ رہا ہوگا اور اس کیراوان کو ہم نے انٹرپٹ کرنا ہے, اور ہم جو ہے لیڈنگ فورس ہوں گے. these 36 people in 2 helicopters will go through air because ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کدھر ہے, ہم ایئر سے اس کو اسپاٹ کریں گے. یہ پھر سارا کیراوان جو ہے یہ پہنچتا ہے رپورٹڈلی سمندر کے کنارے, جہاں پہ پھر پوری لانچز اس وقت تیار کھڑی ہوتی ہیں اور یہ سارا سٹف اس پہ آف لوڈ ہوتا ہے, اور ایک مدر شپ کھڑی ہوگی کہیں سمندر میں اس وقت آتی ہے جس پہ یہ ساری بوٹس اس کو چھوڑا. And this happens every once or twice a year, and this is known generally to people, but کیونکہ and یہ چھپ سکتا ہی نہیں ہمیں, as we would later find out کہ جی یہ چھپ اس لیے نہیں سکتا کہ ہر 400 کیمل مکران کی جگہ میں جمع کرنا everybody knows کہ جی that move is going on, because ہر ولیج میں مار کے 10 سے 15 کیملز ہوتے ہیں. جب آپ 400 کیملز کلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو everybody knows کہ کیا ہو رہا ہے. ہم جناب لوڈ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کو وہ اور آپ لوگوں کو یعنی جنرلی جو ہے وہاں پہ بندوق چلانے کی ٹریننگ نہیں ہوتی, تو یہ ملٹری ہیلی کاپٹرز کے اندر ٹریول کرنے کی اور ان کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کرنے کی اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے یا ادھر نہیں؟ وہ تو کچھ نہیں دیا جاتا نا, وہ تو میں تو ہاں جی میں تو چلے تھا ٹرین تو میں, اور لیکن اگر شاید میں اس وقت اسسٹنٹ کلیکٹر نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کلیکٹر مجھے چوز بھی نہ کرتا, وہ کسی سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جس کو مور ایکسپیرینس ہوتا بھیج دیتا. لیکن کلیکٹر چونکہ اس کو پتا تھا یہ کر سکتا ہے تو شاید اس لیے اس نے مجھے سلیکٹ کیا. وہ واٹ ور ہز گراؤنڈز آئی ڈونٹ نو. اب ہم ادھر پہنچے ہیں, سو وی ٹک آف, ایئر پہ پہنچے ہیں, وہ نیچے نظر آنے شروع ہو گئے. پسنی سے ہم کوئی 70 کلومیٹر اندر گئے ہیں, ڈیزرٹ تھا, مطلب ناٹ اے بلیڈ آف گراس, نو شیڈ, نتھنگ. وہ اور اس میں ایک پگڈنڈی پہ وہ ہمیں 400 کیملز نظر آنے شروع ہو. سو بس وہ ٹپکلی دونوں طرف سے ابھی وہ گئے ہیں, ہم نے فائر کی ہیں. ہم ڈائریکٹلی اس پہ فائر نہیں کر رہے تھے, کیراوان پہ تک ان کو راستہ دے رہے تھے. انہوں نے ہمیں ہیلی کاپٹرز دیکھ کے اور آتے ہوئے ڈمی لینڈنگز کرنی شروع کی, کہیں بندے اتارے 1-1 2-2, کہیں نہیں اتارے, واپس ٹیک آف کر گئے, کیونکہ ان کو تو نہیں پتا نا کہ کتنی ہماری اسٹرینتھ ہے اور کتنے وہ لوگ ہیں. اور پھر وہ پہاڑیوں پہ دونوں طرف لوگ اترتے گئے. وہ کیملز والوں نے جو ہمیں دیکھا وہ سارا پینک کر کے بھاگنا شروع ہوئے, تو وہ بھاگتے ہوئے وہ کیملز کی رسیاں کاٹتے جا رہے تھے اور وہ ایک ڈائریکشن میں بھاگ رہے تھے. ہم تو بیسیکلی لوگوں کو مارنے میں انٹرسٹڈ نہیں, اور ہم مار سکتے بھی نہیں ہیں کیونکہ there's only 36 of us. There's a lot of people here, right? اور وہ تو شکر ہے کہ وہ ڈر گئے, بیکاز جو بعد میں ہم نے وہاں سے ویپن پکڑا they could have brought down our helicopters. وہ تو but they somehow didn't, they panicked. اور essentially وہ بیچارے شاید کیمل والے تھے اور اس کے ساتھ گارڈ والے کچھ کم لوگ تھے, اور ظاہر پھر شاید سرکار کے ساتھ اور فوج کے ساتھ لوگ شاید پنگا لینے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. But they were equipped to bring us down, right? So we let them. اور وہ جب ہم نے وہ ایریا لے لیا کنٹرول میں, وہ سارا ایریا لے لیا, تو کیملز تو بہت سارے بھاگ چکے ہوئے تھے. لیکن ظاہر ہے وہ کیملز بھاگنے کے لیے انہوں نے رسیاں تو کاٹ دی ہوئی تھی, چرچ تو ساری یہیں پڑی ہوئی تھی. باقی کیملز کچھ بھاگ گئے, بہت سے ہم نے پکڑ بھی لیے, کچھ 40-50 کیملز ہم پکڑ لیے, کچھ 10-12-15 بندے ہم نے پکڑ لیے, ویپن ہم نے پکڑ لیا. اور یہ اب ایک 10 کلومیٹر پہ چرچ پہلی بھی ہے جو کہ بھاری بھاری بوری ہیں, اور اس پہ اب ہم تھنلی اسپریڈ ہیں دونوں طرف 36 آدمی. سو ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہے, ہمیں فیئر ہے کہ جی ہم پہ واپس اٹیک ہوگا شاید, کیونکہ we are in the middle of nowhere.
The idea of the operation was کہ جی we'll go in as the first force, we'll take over everything. اس کے بعد جب ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو پھر ہم پیچھے وہ بتائیں گے, تو پھر گراؤنڈ فورسز آ جائیں گی, کوسٹ گارڈ کو انوالو کر لیا جائے گا, کسٹمز کو انوالو کر لیا جائے گا, تو گراؤنڈ فورسز, کھانا فلانا. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ صرف ویپن اپنا اٹھائیں اور بندے اٹھائیں, کیونکہ میکسیمم ویٹ کیرنگ جو ہے وہ 18 بندے پر ہیلی کاپٹر آ سکتے ہیں. سو باقی ساری گراؤنڈ سے آپ کو باقی سپلائز پہنچیں گی پھر بعد میں. تو ہم ادھر پہنچ گئے. جب ہم ادھر پہنچے اور وہ جب ایریا کور کر لیا اور وہ جگہ کور کر لی, تو جب ہم نے پیچھے انہیں بتایا, اور اب جو وہ میپ پہ نظر آ رہا تھا, there was no way for anybody to reach us except through air. اچھا, اور ہیلیز نے شام کو سن سیٹ سے پہلے واپس جانا ہے. right? So now we were told کہ بھائی جان آپ کو گراؤنڈ سے تو ہم کنیکٹ نہیں کر سکتے. سو اب نہ کوئی ٹرک آئے گا, نہ کوئی جیپیں آئیں گی, نہ کچھ آئے گا. تو اب آپ یہاں کچھ دن ٹھہریں, اور اب آپ جو ہے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے. اب 50 ٹن آپ یہاں سے اٹھا بھی نہیں سکتے اگر یہاں ٹرک نہیں آ سکتے تو. سو یہی ہوگا اب جو کچھ بھی ہو. So by that night, now as I said, there's not even a shade of grass. اور رات کو ڈیزرٹ سخت ٹھنڈا ہو جاتا, اور دن کو ڈیزرٹ سخت گرم ہو جاتا, اور اس میں ہم اسپریڈ تھے. سو اگلے دن سے تو ہم نے پہلے کنسولیڈیٹ کیا سب کو کہ جی اس کو ایک جگہ ڈھیر ہم لگانے شروع کریں. سو اس میں پھر ہمیں اب کیسے ہم اٹھائیں گے, تو اس طرح 10 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی, پتہ نہیں 8 کلومیٹر پھیلی ہوئی چرچ جو ہے وہ اس کو ایک جگہ جمع کرنا. اونٹ ہمیں چلانے نہیں آتے, ہمیں تھوڑی کسی نے ٹرین کیا ہوا ہے. اب ہم نے اونٹ چلانے سیکھے کہ جی یہ اونٹ کو کیسے سنبھالتے ہیں. کچھ سارے ہم نے بندے بھی پکڑے ہوئے تھے, ان کو ہم نے انگیج کیا کہ یار ہمارے ساتھ یہ کرو. اب وہ بھی ڈرے ہوئے تھے. ویپن ہم نے ایک جگہ اکٹھا کیا, اور وہ پھر that laborious work of piling it all together so that we can consolidate our positions, so that if there's an attack on us we can be. And then the issue of water and food and shade, we don't have any of it. اور 2 دن میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹوتھ برش کی کیا ویلیو. اور اسکن واز پیلنگ, مطلب بالکل یوں ہر جگہ سے, کیونکہ آپ سارا دن اسی طرح دھوپ میں ہوتے ہو, ساری رات آپ ٹھٹھرتے رہتے ہو, بیچ میں 1-8 گھنٹہ ٹائم آتا ہے جس میں آپ ڈوز آف کر جاتے ہو, اور وہ بھی ریت کے ساتھ لیٹے ہوئے, اور پھر اسی طرح آپ اٹھ جاتے ہو. Ultimately we spent 12 days there because nobody. اچھا, اب اس دوران اب کیا کریں, اب پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے. جو تھوڑے بہت وہ اونٹوں پہ ہمیں جو کھانا ان کا ملا تھا وہ ختم ہو گیا امیڈیٹلی. اور پھر ہم نے یہ سوچا کہ یار کیا کریں. ہمیں ایک دن ایک بندہ, ایک موٹر سائیکل سی جا رہی تھی, اس پہ ہمیں ایک بندہ مل گیا. ہم تو ویسے بھی ڈرے ہوئے تھے کہ جی ہم پہ اٹیک ہوگا. ہم نے اس بندے کو پکڑ لیا کہ بھائی تو کون ہے, کدھر. وہ کہتا ہے جی میں جیولوجیکل سروے والا ہوں, ہم تو ادھر 6 مہینے سے رہ رہے ہیں, ہم یہاں جیولوجیکل سروے کرتے ہیں. اچھا جی, کارڈ وارڈ دیکھا اس کا اپنا, ہاں جیولوجیکل سروے والا. کمال کے لوگ ہیں ویسے جیولوجیکل سروے والے بھی. اس کا تمبو شمبو دیکھا. ہم نے کہا یار پانی کدھر سے ملے گا. اس نے کہا جی اس وقت تو اس علاقے میں پانی نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو رینز کو بہت ٹائم ہو گیا. صرف ایک جگہ ہے یہاں سے اتنے کلومیٹر پہ, وہاں پہ ایک راک کی فارمیشن ہے, اس میں شاید پانی ہوگا, تھوڑا سا تمام وائلڈ لائف وہیں سے پیتی ہے. سو دیٹس دی اونلی سورس آف واٹر اف یو کین فائنڈ اٹ. لے کے چل اب ہمیں. سو گئے اس کے ساتھ, اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ ہم پہنچے, اونٹ بھی کیا گرین کلر کا پانی تھا, مطلب آپ سوچ سکتے ہیں جس طرح کا پانی جہاں سے وہ جانور بھی پیتے ہیں فلانا. لیکن سارے ہم پیاسے تھے, 2-3 دن ہو چکے تھے, پانی نہیں تھا. اور مطلب وہ پانی اتنا وہ تھا کہ ہمارے پاس جو پرانی پانی کی بوتلیں کچھ پڑی ہوئی تھی, تو اس میں آپ پانی ڈالیں تو یو کڈنٹ سی تھرو اٹ, رائٹ. اینڈ آئی واز شیور کہ یہ بندے جو ہیں یہ مریں گے, بیکاز ہمیں یہاں پر کوئی اسٹمک کے ایشوز ہو گئے جو کہ فور شیور ہوں گے اس پانی سے, تو دیر از نو میڈیکل ہیلپ ادھر. بٹ آف کورس اس وقت آپ پھر کسی کو نہیں روک سکتے. اور اونٹ بھی پاگلوں کی طرح پانی پی رہے تھے, اس میں سے ہم بھی پانی پیا, خود بھی پانی پیے, بس اللہ خیر کرے. اچھا ہوا کچھ نہیں ہوا. Now starts hunger, right? So what do you do? What do you eat? تو پھر یہ ایک اونٹ تھا, وہ روز ہمیں کاٹنے کو پڑتا تھا. ہم نے کہا کہ اس کا پہلے ایگزامپل سیٹ کرتے, تو ہم نے گولی ماری کہ اس کو کھائیں گے اب ذرا, اور کچھ تو کھانا. پھر اب اس اونٹ کو ہم نے مار دیا تھوڑا سا دور لے جا کے. اب اس کو پکائیں کس چیز پہ, یہ پرابلم ہے. میں نے کہا نا کہ جناب لکڑی تو ہے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. سو پھر ہم نے یہ کیا کہ واحد چیز جسے ہم آگ لگا سکتے تھے وہ ہم نے پلاسٹک کی بوریاں اس پہ سے اتاری, اس پلاسٹک کی بوری کو انیشل آگ لگائی, اور اس کے اوپر پھر ہم نے چرس پھینکنی شروع کر دی کہ پھر چرس کو آگ لگی.
اور جو ہمارے پاس وہ چھوٹی نائفس تھیں جو ہم اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے اس سے ہم نے وہ اونٹ کاٹ کے اس پہ, اب ہمارے پاس نمک ہے نہ مرچ ہے نہ تیل ہے نہ کچھ ہے, را میٹ ہے, اور وہ smoked camel and hash جو ہے نا. I think you could get you a new program, hash camel barbecue. Yeah, smoked camel and hash, right? So that's what started happening. So وہ ہم کوئی 2 دن تو وہ اونٹ کھاتے رہے, پھر ظاہر ہے اس سے بہت بو آنی شروع ہوئی تھی, اس لیے ہم نے اس کو دور کہیں کاٹا تھا. اور اس کے بعد ہم نے ایک اگلا اونٹ, so we ate 2 camels and burned some hash etc. 12 دن گزر گئے literally, مطلب skin ہونٹ پھٹے ہوئے تھے, skin peel ہو رہی تھی. 12 دن تک no one showed up. Nobody. Why? Didn't they realize that they've just nobody cares. Nobody cares. Begum Benazir Bhutto Sahiba was the Prime Minister of Pakistan. She was during those days at UN, and since it was the largest raid in drugs in the country, so she spoke about it in the UN, and there was huge appreciation and applause and everything. But nobody came to us. Nobody brought us food. The helicopters didn't come back. Nobody cared, right? 12 days later, it was decided کہ جی اب جو ہے نا یہاں پہ یہیں پہ جج آئے گا, گورنر صاحب, چیف منسٹر صاحب, پتہ نہیں DG پتہ نہیں کون کون, وہ سب لوگ آئیں گے اور اخباریں آئیں گی اور میڈیا آئے گا, اور پھر یہیں پہ وہ لکڑی پلائیں گے اور یہیں پہ آگ لگے گی. اور کچھ گاؤں سے اب انہوں نے اونٹ آ رہے ہیں, کیملز, وہ لکڑیاں لے کے جو انہوں نے ارینج کروائی. So one fine day at about 11-12 in the morning, it was the 12th day, number of 5-10 helicopters اترے. اس میں سارے لوگوں نے پرفیوم لگائے ہوئے تھے, شیمپو کیے ہوئے تھے, لٹھے کے شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے, وردیاں چمکتی دمکتی پہنی ہوئی تھی. ہماری بری حالت تھی, ظاہر 12 دن سے ہم ڈیزرٹ میں تھے اور کچھ بھی نہیں. تو سگریٹس بھی ختم ہو گئے تھے. یوز ٹو اسموک, وہ دوسرے دن ختم ہو گئے, 10 دن سے سگریٹس بھی نہیں پیا تھا. I was sitting on my favorite hill somewhere, اور ان سب لوگوں کو دیکھ رہے تھے. اچھا, this is how society is, you know. یہ سارے لوگ ہیلی کاپٹر سے اترے, اسی میں ٹیلی ویژن کے کیمرہ مین بھی ہیں, اسی میں اخباری نمائندے بھی ہیں, اور اسی میں وہ بڑے بڑے افسر بھی ہیں. اور جو ہیلی کاپٹر سے اترے ان سب نے ایک دوسرے کا انٹرویو لیا نا. وہ افسر نے بتایا میں نے ایسے کیا, اس نے کہا میں نے وہ کیا, اسی کیمرے مین نے اس کو ریکارڈ کیا, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کے انٹرویو لیے. ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کیسے چلتی ہے نا. اتنے میں ایک بندہ میرے پاس آیا, کوئی رپورٹر تھا یا کیا, تو مجھے کہتا ہے جی سنا ہے یہاں پر اصل میں تو جی 70 ٹن تھی یہ چرس, تو اب یہ 50 لگ رہی, کہہ رہے ہیں کہ یہ 50 ہے, تو باقی کہاں گئے؟ اب ایک آدمی جو 12 دن سے ادھر مشین گن پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, اس قسم کی بکواس سوال سننے کا اس کا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور تو بھلے جس مرضی نیوز پیپر کا ہوگا اور اپنے آپ کو جو مرضی ایڈیٹر سمجھتا ہو اسٹوپڈ, ٹھیک ہے. وہ میں نے اسکائر جی پکڑی ہوئی تھی, پہلے دیکھا, میں کہا سگریٹ ہے تیرے پاس, ٹھیک ہے, جی سگریٹ ہے. میں پہلے سگریٹ دینا, پہلے سکون سے سگریٹ ہے. پھر میں نے کہا ہاں جی, اب آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ 70 ٹن تھی اور اب 50 رہ گئی, تو وہ سامنے تجھے دکان نظر آ رہی ہے, وہ جو نظر آ رہی ہے, کدھر دی دکان؟ میں اس پہ ہم نے بیچ دی ہے باقی. اور وہ سامنے بینک دیکھ رہا ہے, اس میں جو میرا اکاؤنٹ ہے نا اس میں میں نے ساری ڈلوا دی ہے پیسے. جی وہ دکان نظر نہیں آ رہی, تو میں کہا پوتے کے بچے میں نے کدھر بیچنا تھا. So this is how the world is, right? No one acknowledged this 36 people جو ہے جو ادھر آگے پیچھے پڑے ہوئے تھے بیچارے. It gets more interesting actually. اس کے بعد یہ ہوا کہ they all took off. کلیکٹر نے مجھے بلایا, SSG کی چلیں, یہ اچھی بات تھی کہ SSG والوں کے کمانڈرز ان کو ساتھ لے. ہم کسٹم والے 36 رہ گئے تھے. ہمارے ایک پنڈی, ہمارے کراچی کے ایک کلیکٹر تھے, وہ واحد صاحب تھے جنہوں نے مجھے اکنالج کیا. جہانگیر خان ان کا نام تھا. I didn't know him. So a gentleman came over to me. He said, what's your name? میں نے کہا sir, my name is Ashir. You're an assistant collector of customs, I'm told. میں نے کہا yes sir, I'm an assistant collector of customs.
کہتا ہے, you know یار, I'd never thought I would see a day کہ assistant collector customs اس طرح operations کر رہے ہوں گے. Great work son, come with me. بس you've done enough, come with me to the helicopter, we are going now, you've done your bit. میں نے کہا سر وہ مجھے آرڈر نہیں ہے, میرے کلیکٹر نے کہا کہ تو نے یہیں رہنا ہے کیونکہ ابھی یہ چرچ جلے گی اور ظاہر ہے اس کو اگر ہم آدھے میں چھوڑ کے چلے گئے تو پھر کلیکٹر نے کہا کہ کوئی اسکینڈل نہ بچے. کہتے باقی بندے ہیں نا ادھر, بس تو چھوڑ, میں تیرے کلیکٹر سے بھی سینئر ہوں, my name is جہانگیر خان, کم ود می. اچھا جی میں کیا کرتا, میں چلا گیا. اب میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوں, اتنے میں میرے کلیکٹر صاحب انٹر ہوئے. تو کلیکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں آشر واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر. میں نے کہا سر صاحب ہیں یہ, انہوں نے مجھے کہا کہ تم ادھر بیٹھے. تو وہ کلیکٹر صاحب کو وہ کہتے ہیں جہانگیر خان. کلیکٹر صاحب نے انہوں نے کہا کہ سر اس کو آپ کائنڈلی جانے دیں, یہ بھی اس کے بندے اس کے ساتھ یہ بڑا کمفرٹیبل رہتے ہیں. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ساری اتنا اچھا آپریشن ہوا ہے, اب ساری لکڑی آئی ہوئی ہے, چرچ کو آگ لگی ہے, جج صاحب نے دیکھ لیا ہے, سیمپل اسٹرا ہو گئے ہیں, ہم سب کے سامنے آگ لگی ہے. لیکن میں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ وہ باقی لوگ اگر وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تو عاشر کو میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی بات نہیں, اس نے اتنا کام کیا ہے, اس کو ہیلی کاپٹر میں نہ لے جائیں, اس کو یہاں رہنے دیں. یہ بعد میں یہ جلانے کے بعد میک شور کر کے جب یہ سب خاک ہو گیا تو یہ پھر یہاں سے آ جائے گا اپنے لوگ بندوں کو لے کے پسنی. تو ہم جی پھر اگلے 24 گھنٹے اور وہاں رہے. وہ آگ جلتی رہی. اچھا ہے ہمیں لا کے کھانا ان کی مہربانی تھی, انہوں نے دے دیا. اس کے بعد پھر ہم اونٹوں پہ بیٹھے لارنس آف اریبیا کی طرح اور 70 کلومیٹر ہم چلتے چلتے ٹہلتے ٹہلتے پسنی پہنچ گئے. ٹھیک ہے جی. جب ہم پسنی پہنچے تو پتہ چلا کہ اس ریڈ کا سیزنگ آفیسر بھی میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور کلیکٹر صاحب نے کیا یہ کہ جی جس بندے نے انفارمیشن ان کو دی تھی کسٹم والے نے, وہ کوئی وہاں کا لوکل ایسی تھا, پتہ چلا کہ جی سیزنگ رپورٹ پہ بھی اس کے سائن ہے کہ جی کلیکٹر صاحب نے کہا یار دیکھیں بادشاہ بہت برا لگتا ہے, اس کی اصل میں انفارمیشن تھی, تو بس اس کو میں نے سیزنگ آفیسر بنا دی. 2 سال کی مجھے ریوارڈ ملی, سیلری جو میکسیمم ہمیں 2 سال کی سیلری ریوارڈ ملتی ہے. مجھے زندگی میں کئی بار 2 سال کی سیلری ریوارڈ میں ایکسٹرا ملی ہیں, 2 سال کی سیلریز وہ مجھے ملی, لیکن میرا نام اس پہ نہیں آیا, وہ نام کسی اور کا گیا. بٹ دس از لائف, یو نو. That's an interesting story. Ashir, اب جو ہے نا towards the end, دھواں, you know, so much, you know, to talk about. ہم نے پہلے بھی آف لائن اس کے اوپر بات کی ہے, یہ وہ سب. There is a drug economy in Pakistan. I mean, میں نے پچھلے ہفتے جو ہے 2-3 ہفتے پہلے پڑھا تھا کہ تقریباً 150 ٹن پیور ہیروئن پاکستان سے جو ہے پروسیس ہوتی ہے, اس میں سے 110 ٹن جو ہے ایکسپورٹ ہوتی ہے, 40 ٹن جو ہے پاکستان میں کنزیوم ہوتی ہے. وی ہیو اے میسو ڈرگ پرابلم ان دا کنٹری. آپ نے ابھی اتنی لمبی کہانی سنائی ہے اپنی حشیش کی اور سب چیزوں کی, مگر we never come across these big names. I mean, they did come in the 90s, چاہے وہ ایوب آفریدی کا ہو یا اور باقی لوگوں کا ہو, مگر we don't hear of Pablo Escobar in Pakistan or, you know, these other names. مگر دھواں کے اندر جو ہے نا, there was, you know, a touch, and you did touch upon something. We will speak about Malik towards, you know, in the next episode. Magar I leave you up to here. Acting, what inspired, and what was it all about? Okay, first the question of drugs. بات یہ ہے کہ جی بلوچستان کے کوسٹ پہ کوئی 1 کلومیٹر ایسا نہیں ہے جس پہ کوسٹ گارڈ کی چیک پوسٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. اوکے. تو جب ہمیں کوئٹہ میں بیٹھے پتہ چل رہا تھا کہ جی 400 اونٹ چلے ہیں اور اس پہ ہم نے وہاں سے آ کے ریڈ کی, تو جو کوسٹ گارڈ والے اس بارڈر پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کو کیوں پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور جو بعد میں as we would find out کہ جی جو ہمارے سے سب سے زیادہ annoyed تھے, اور انہوں نے آ کے ہمیں بتایا بھی جب 12ویں دن پہ وہ پہنچے, تو وہ کوسٹ گارڈ والے تھے. because well they knew کہ جی چرچ جاتی ہے and everybody is party to. جو اب آپ نے بات کی کہ جی اچھا ANF اس وقت نئی بن رہی تھی. so these were amongst the first operations of ANF. اس سے پہلے ANF کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا. ایک نارکوٹکس فورس ہوتی تھی, اینٹی نارکوٹکس فورس نہیں, ایک نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا اور باقی کسٹمز کام کر رہی ہوتی تھی بارڈرز پہ نارکوٹکس. ANF ایز سچ نہیں. ANF نئی اسٹیبلش ہوئی اس طرح کی 4, 5, 8 میجر ریڈ سے. لیکن جب سے ANF
बन चुकी है, उस दिन के बाद से ना आपने ड्रग के कोई केसेस देखे होंगे, ना ड्रग्स के बड़े नाम आपने सुने होंगे. तो अब ANF is the new Coast Guard on narcotics. Simple as that. Okay. So it is all a controlled trade. There are people who control it and they run it, and everybody lives happily ever after, right? Oh and God. Everybody else has been thrown out of that business. Okay? So this is what it is. अब अगला सवाल धुआं. Well, okay. I think धुआं was a fundamental turning point in my life. It's changed me. वो जो कहते हैं ना, you see, what is love? Love is not about how the other person reacts to you. It's about how you feel. That's what changes you. It's not even necessary that there's another person. It's your end of that experience. So धुआं का लोगों के लिए क्या experience था वो तो एक अलग बात होगी. धुआं मेरे लिए क्या था वो एक अलग बात. Now I'm not somebody who had planned on becoming famous, or who had planned on acting, or who ascribed to be who idealized कि जी मैं किस दिन बड़ा अदाकार बनूंगा और मैं famous होगा. मैं तो कभी fame के बारे में सोचा भी नहीं. ठीक है. So I've like stumbled into this, but suddenly I realized कि जी one day wherever I was going, people were turning around and looking at me, and that's when I realized कि oh shit, something's gone wrong, right? क्योंकि पिछली रात को एपिसोड चली थी और उसके बाद अगले हफ्ते दूसरी एपिसोड चली, और अब मैं जहां जा रहा हूं लोग मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे हैं, और मेरे लिए और मुझसे तो आज तक कभी किसी ने मुड़ के जिंदगी में नहीं देखा था. तो ये जिंदगी एक अजीब सी अनकंफर्टेबल सी भी होनी शुरू हो गई थी. There's a process of evolution. If there was something that you were looking forward to getting to in life, then you kind of enjoy that, right? If this is something which you didn't really think about, and suddenly you're hit with it, and the way I was hit with it, with like a sledgehammer, in those days, एक ही television channel होता और एक ही वो होता, and the whole. So I wasn't prepared for this. And so I just didn't know how to react to that fame. And fame is a very dangerous thing, I can tell you. Achha. Fame like money, like anything else, is a very dangerous thing. And you have to be very careful in how to handle it, because ये आपके फौरन सर पे चढ़ती है नशे की तरह, right? आपको कुछ समझना शुरू हो जाते हैं शायद अपने आप को कि यार but you must realize that you're the same guy who was here yesterday, right? And that comes to you. अब आपके जो दोस्त है ना वो आपको एक अजीब तरह रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं. अब मैं तो शायद ये समझ जाऊं कि यार I'm the same guy, और मेरी जिंदगी में यही 4 दोस्त हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये बाकी जितने हैं ये temporary है. This means nothing, right? So even if I'm so well grounded, I have to be extra careful with my friends because they are perceiving me as different too. So अगर मैं पहले किसी दोस्त को वैसे 10 दिन कॉल नहीं करता था और वो माइंड नहीं करता था, तो अब अगर मैं उसे 7 दिन में भी कॉल नहीं करता ना, तो वो समझता है कि यार शायद आशिर मगरूर हो गया या ये आशिर हो गया. So you have to be careful how to keep your relationships. You have to be careful of how to keep yourself grounded, right? You have to be careful of not to let it get to you. So what? If I'm famous, so what? But as I said, it fundamentally changed me, that experience of धुआं. Suddenly, मतलब मैं उसी तरह का आदमी था जैसे बाकी सारे लोग हैं. ठीक है जी. और कोई मैंने कहा ना कोई ज्यादा मैं fearful भी नहीं हूँ जिंदगी में. ठीक है जी. तो अगर मतलब मैं जैसे बाकी पाकिस्तानी लाल बत्ती पे रुकता है तो मैं भी रुकता था, अगर नहीं रुकता तो नहीं रुकता था मैं. ठीक है. और मैं तो वैसे भी नीली बत्ती और सबक नंबर प्लेटें मेरे पास लगी थी, मेरे पास वायरलेस लगे हुए थे मेरे पास. एंड सडनली आई फाउंड आउट कि मैं रात के 2:30 बजे रेड लाइट पे मैं खड़ा. व्हाई? Because I started feeling that sense of responsibility on me. I started feeling that people look up to me. People, I think the love of the people changed me. They changed me a lot. I started feeling that responsibility towards people. And these people expect better from me. Okay, it did create an impact. That drama did create an impact.
وہ تو لوگوں پہ تو امپیکٹ جو اس نے کیا جو مجھ پہ اس نے فنڈامنٹل امپیکٹ کیا میں اس کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کے امپیکٹ تو لوگ اپنا امپیکٹ خود بتائیں گے, لیکن مجھ پہ جو امپیکٹ کیا I became much more responsible. It changed me. اب میں پیٹی چیزیں نہیں کر سکتا تھا. I felt responsible کہ یار کوئی دیکھے گا یہ عاشر صاحب یہ آپ کر رہے ہیں. I felt bad about things, right? And I felt more responsible and I felt more grounded and I felt more humble, you know. And I think Dhwaں fundamentally changed me. That love showered on me by people, it made me more responsible. جو لوگ بات کرتے ہیں نا جی patriotism کی اور فلانا, I genuinely care about the people. And I genuinely care about the people because I think people genuinely cared about me. And I think they deserve better. And they are good people, you know. A lot of them misunderstood ہوں گے, کسی کو سمجھ نہیں آئی ہوگی, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہے کیونکہ ان کو اسی طرح, لیکن آپ کو مغالطہ پاکستان بھی غلط پڑھایا گیا, آپ کو ہر چیز جان بوجھ کے آپ کو ایک فیئر میں اور ایک ڈبوں میں بند کر کے, but they are genuinely good people, you know. It's my language, it's my skin color, it's my culture, it's my people, right? So I think Dhwaں fundamentally changed me. I'd never liked fame, I never did, and that's why I disappeared after Dhwaں. It was distinctly uncomfortable for me, right? And I had not looked up forward to being, this was not something that I was aspiring for. So دھواں کے بعد پھر میں ٹوٹلی غائب ہو گیا. نہیں مگر آپ کو آفرز تو ملی ہوں گی. I mean you were asked to act in other plays, right? Obviously. ظاہر ہے دھواں کے ٹائم پہ you know I was getting offers from films, I was getting offers from commercials, you know, ہر چیز, فلانا صابن اور یہ صرف اور یہ تیل اور یہ مطلب اور ڈراماز اور films and whatever, right? But it wasn't me. I knew it wasn't me, right? So yeah, so I just kind of disappeared. I said no to everybody, and that meant no. You know, I changed all my numbers, all my telephones, everything 50 times over, and just get lost, you know. So I'm just me. So I went back to all my old friends. Yeah. Jo program ka, why did that idea come to you? I mean, of course you were working, customs mein the aap wo karke, magar اس کی کوئی ضرورت آپ نے اس وقت سمجھی تھی کہ اس ڈرامے کی ضرورت تھی اس وقت؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں میرے خیال میں کسی بھی ملک میں اور تھرو آؤٹ, چاہے میں مالک کی بات کر رہا ہوں, چاہے میں کسٹمز میں ریفارم کی بات کر رہا ہوں, چاہے میں یہ جرنی شروع دھواں سے ہوئی تھی جی, آپ کے ملک کی جو فنڈامنٹل ضرورت ہوتی ہے نا, وہ آپ کے ملک میں انصاف ہوتا ہے, جسٹس. اور جسٹس کا جو کی انگریڈینٹ ہے وہ آپ کی پولیسنگ. ٹھیک ہے, کہ آپ کی پولیس ٹھیک ہوگی, صحیح کیسز بنیں گے, صحیح انویسٹیگیشن ہوگی, صحیح. اب پولیس کے مسائل کیا ہیں یہ تو کوئی سمجھتا نہیں. اچھا, میں بہت سال بعد جب میں پنجاب میں تھا گجرانوالہ میں, تو مجھے وہ پولیس والے نے ایک ملا اور کہتا ہے جی عاشر صاحب آپ کا ہم نے ڈرامہ دیکھا تھا, آپ نے تو جی پولیس پہ بڑا اچھا ڈرامہ کیا. میں نے کہا تو شکر کر, میں نے اس وقت تک پنجاب پولیس دیکھی نہیں تھی یا سندھ پولیس نہیں دیکھی تھی, نہیں تو میں کبھی بھی نہ کرتا. رائٹ, میں تو بلوچستان کی پولیس دیکھی تھی. بلوچستان تو 3% پولیس ایریا ہے, اور بلوچستان کی پولیس پہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ but let's not digress. I feel کہ آپ کی پولیس کی میں ریفارمز کی شدید ضرورت ہے. نہ آپ کا تھن, نہ آپ کی سفیشینٹ اسٹرینتھ ہے, نہ وہ سفیشینٹلی ٹرینڈ ہے, نہ وہ سفیشینٹلی امپاورڈ ہے, نہ وہ سفیشینٹلی فنڈیڈ ہے, نہ ان کے پاس اکوپمنٹ ہے, ٹھیک ہے, نہ ان کو اسٹیٹ کی سیکیورٹی. میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ نے آپ کا جو اچھا, اب مسئلہ تو پیچھے وہی ہے نا, وہ جو افسر بیٹھا ہوا ہے. اب اگر وہ افسر کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ بیٹا اگر مسئلہ بن جائے تو تم دبا کے بھاگا نا, اور افسر ہی آپ کا ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, تو وہ بےچارے پولیس والے نے کیا کرنا ہے. پولیس والا تو شکر کرتا ہے کہ یار کوئی انکاؤنٹر ہوا اور ہمارا بندہ مر گیا, یہ بہت بہتر ہے. اگر ہم سے کوئی دوسرا مر جاتا تو عذاب آ جاتا.